अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा। इसके अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं, जो तज्जिया करने जा रहा हूं, वो आने वाले दिनों में आपको एज इट इज़ होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके ऊपर दीगर सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं। इसमें जो वकार मलिक हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की है। कुछ चीज़ें जो हैं वो जो मैंने महसूस की हैं, उनको भी इसका हिस्सा बनाएंगे, ताकि आपको पता लगे कि इस वक्त जो मुज़ाकरात खेला जा रहा है, उन मुज़ाकरात की असल हकीकत क्या है, और इमरान खान जो है वो इस वक्त किस तरह पूरे निज़ाम के ऊपर भारी हैं। एक तो आपने देख लिया कि जो बार के इलेक्शन हुए हैं, पूरे पंजाब के अंदर क्लीन स्वीप किया है इस वक्त पीटीआई और उनके हमायती जितने भी कैंडिडेट थे, उन्होंने एक आधी जगह को छोड़कर गालबन मियाँ वाली कदार के अंदर वहाँ पर नहीं जीती। बाकी पंजाब का जितना भी ये बेल्ट है आपका जीटी रोड का, यहाँ पे भी तमाम क्लीन स्वीप है। लाहौर से जो है इतनी बड़ी जो बार है एशिया की सबसे बड़ी, वहाँ पर भी पीटीआई जीत गई है। तो एक तो ये मरियम नवाज शरीफ की जो पॉपुलैरिटी वो अपना शो करना चाह रही थी, बच्चों को स्कॉलरशिप दे के, और वहाँ पे जाके वो जो मिली भक्त के साथ लोगों के इंटरव्यू किए जा रहे थे खुद को मकबूल जाहिर करने के लिए, वो एक्सपोज होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि कुछ ऐसे माउथ पीस हैं जो स्टैब्लिशमेंट के साथ रिलेटेड किए जाते हैं, और वो गाए बगाए आकर ऐसी बातें करते हैं कि जनाब डंडा चलने वाला है और जो मर्जी हो जाए, जब तक इमरान खान ठोड़ियों को हाथ नहीं लगाएगा, जब तक इमरान खान जो है वो अपना सर नीचे नहीं करेगा, इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने माजी के अंदर भी ऐसी कुछ बातें कही, जब उन्होंने ये कही थी तो लोग उनके ऊपर तनकीद करते थे कि ये बंदा गलत बात कर रहा है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि उसकी वो बातें जो हैं वो सच साबित हुई। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डॉक्टर मसूद की। डॉक्टर मसूद को आप जानते हैं कि जिस तरह वो एक ज़माने में उनका तूती बोलता था, किस तरह उनकी बातों को लोग जो है वो मनोअन लेते थे। तो पास्ट में डॉक्टर मसूद जो थे, उन्होंने दो ऐसे इंकशाफात किए थे जिसके ऊपर उस वक्त तो लोग राज़ी नहीं थे, लेकिन बाद में वक्त ने साबित किया कि उनकी बातें सच्ची थीं। एक तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान का धरना जो है वो किसी वादे वईद के ऊपर जो है वो ख़त्म कराया गया है। बाद में मौलाना फजलुर रहमान ने खुद बताया कि जनरल बाजवा ने उनका वो धरना जो है वो ख़त्म कराया था कि इमरान खान को हम हटा देंगे, आप ये धरना जो है वो ख़त्म कर दें, तब्दीली आ जाएगी। फिर उन्होंने इसी तरह जो है वो एक दफ़ा कहा था कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान कि इमरान खान जो अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हैं, वो शहबाज शरीफ की नकलो हरकत के ऊपर नज़र रखें कि शहबाज शरीफ जो है वो बड़े इन हुए हुए हैं और आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ की हुकूमत बन सकती है। तो लोगों ने उस वक्त बड़ी उनकी लय दे की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि आज शहबाज शरीफ देख लें वज़ीर आज़म हैं और इमरान खान जो है वो जेल के अंदर हैं। अब वही सहाफ़ी डॉक्टर मसूद जो हैं वो एक और पेशन गोई कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो छोटे मोटे माउथ पीस हैं, ये तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट डटी हुई है, इमरान खान अंदर रहेगा, जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा बाहर नहीं आ सकता। लेकिन डॉक्टर मसूद ने अपने कल के प्रोग्राम में ये बताया है कि जनाब वाला कि इमरान खान जो है वो बहुत जल्द बाहर आ रहा है, और इमरान खान किसी डील के ज़रिए बाहर नहीं आएगा, अदालतों के ज़रिए बाहर आएगा, और ये सारे मामला जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। दूसरी तरफ कुछ नजूमी हमेशा जो है वो आते हैं टेलीविज़न के ऊपर, और वो इस तरह की बातें करते थे कि जब जब भी कोई ऐसा माहौल होना होता है तो वो बताते हैं कि जी इमरान खान के सितारे गर्दिश में, इमरान खान अंदर रहेंगे, या इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी। इस तरह की बातें आप सुनते हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये नजूमी जो हैं, इनका जो भी नजूम है, इल्म फल्कियात है, जो भी है, बहुत सारे लोग तो इस पे मानते नहीं हैं। मैं भी खैर वन ऑफ देम कि मैं भी इतना बिलीव इस पे नहीं करता। लेकिन अब ये लग रहा है कि एक आधे नजूमी की भी बात हो रही है, वो भी टीवी पे आके उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान का सितारा जो है वो अब फलानी जगह पहुंच गया है, और इमरान खान के जो है वो अच्छे दिन आने वाले हैं, और इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। तो ये अगर दोनों चीज़ों को आप डॉट कनेक्टिंग करके देखें तो आपको समझ आएगी कि कुछ ना कुछ बैक डोर पे हो रहा है। सामने इस वक्त चीज़ें और चल रही हैं,
اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی آپ کو اپنا اصل پلان نہیں بتاتی۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان نے ایون باجوہ صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب یہاں پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ فلانی چیز ہو رہی ہے۔ لیکن پھر وہی ہوا جو عمران خان کو کچھ لوگوں نے یہ خدشات بتائے تھے۔ ایون یہاں سے سعودی عربیہ کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی نے بھی عمران خان کو فون کر کے بتایا تھا کہ جناب آپ کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں ہے اور یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو اب یہ نجومی کا کہنا، پھر ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا جو ہے وہ آ کر اس چیز کی دوبارہ پیشن گوئی کرنا، تو آنے والے وقت میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن یہ بلا وجہ نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جس طرح ایک ٹرمپ فیکٹر کو بیچ میں لایا جا رہا تھا کہ ٹرمپ فیکٹر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، کچھ آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ ٹرمپ عمران خان کے لیے یا پاکستان کے لیے نہیں، لیکن وہ اپنی جو جنگ لڑ رہا تھا، ڈیپ سٹیٹ کے خلاف وہ جنگ لڑ رہا تھا، اس کی لڑائی وہ لڑ رہا ہے۔ اور اس کے اندر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جہاں جہاں جو گند کیا ہے وہ اس کو ایکسپوز کرنے کیا ارادہ لگتا ہے کہ رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ بتائی جا رہی ہے، خبریں چل رہی تھی کہ اس وقت بڑی تھرتلی مچی ہوئی ہے جو پاکستان کا امریکن کونسلیٹ ہے یہاں پر۔ تو اگر یہ چیزیں کھلتی ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑے بڑھ جائیں گے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ آ جائے اور پھر یہ چیزیں شروع ہو جائیں اور چیزیں باہر آنی شروع ہو جائیں، وہ تو اس کے بعد بھی شاید آ جائیں گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن یہ چیزیں ساتھ ساتھ لنکڈ ہیں۔ اور یہ جو نجومی کی بات میں آپ سے کر رہا تھا، وہ نجومی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان باہر تو آ جائیں گے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ اور یہ آلریڈی بہت ساری صحافی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ایک ایسا پلان بنایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جائے جو کہ سال ڈیڑھ سال پہ چل سکے، اور اس کے بعد جو ہے سارا نظام ٹھیک کر کے الیکشن کمیشن اور دیگر چیزیں یہ سیٹل کر کے اور نئے الیکشن کرائے جائیں۔ اچھا، عمران خان کی بھی ایک پیشن گوئی تھی کہ ایک الیکشن 2024 میں ہوں گے اور ایک 2025 میں ہوں گے۔ تو عمران خان بھی جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ اپنی بصیرت کے مطابق، اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق، وہ بہت ساری چیزیں عمران خان کی جو ہیں وہ 100% کریکٹ ثابت ہوئی ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، اگر اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ اس وقت بار کا جو الیکشن ہے وہ پورے پنجاب کے اندر، جہاں پر شریف خاندان یہ کلیم کرتا تھا کہ پنجاب ہمارا گاڑا اور پنجاب میں ہم یہ کر دیں گے اور پنجاب کی ترقی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ وکلا نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ نون لیگ اور مریم نواز شریف کے لیے چھوڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دوسری ایک چیز جو ہے وہ عمران خان کے جو کیسز تھے، جو ان کی ضمانتیں تھیں 8 کیسز کے اندر جو 9 مئی سے ریلیٹڈ ہیں، جو بہت ہی سٹوپڈ قسم کی اس کے اوپر آرگومنٹ ہے، کیونکہ عمران خان تو اس وقت اندر تھے اور عمران خان کو کہا گیا کہ جی آپ پیش نہیں ہوئے، بھئی جنہوں نے ان کو اندر رکھا ہوا انہوں نے ان کو پیش ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ تو بظاہر تو یہ بڑے آرام سے ضمانتیں کنفرم ہو سکتی ہیں، 8 ضمانتیں جو ہیں اس کا کیس وہ لاہور ہائی کورٹ میں لگ گیا ہے، اور اگر یہ ضمانتیں کنفرم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جو توشہ خانہ 2 اور القادر کا کیس ہے وہ بھی فیصلہ اگر نہیں سنایا جاتا، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نجومی اور یہ جو شاہد مسعود کی بات ہے اس میں بہت وزن ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ چیز سامنے آ جائے گی، لیکن سب کچھ اس طرح نہیں چل رہا جس طرح پورٹرے کیا جا رہا ہے، جس طرح میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ سٹریٹ فارورڈ اپنی ہار مان لیں۔ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کرٹن، کسی نہ کسی دیوار کے پیچھے چھپتے ہیں، اور آپ نے اپنا وہ جو ایک پرسونا بنایا ہوتا ہے کہ جناب ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہمارے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی۔ بلیو بھی یہی تھا اور لگتا بھی یہی تھا کہ عمران خان کو ہم جب جیل میں ڈالیں گے تو یہ تو نازوں سے پلا ہوا شخص ہے، یہ 4-5 دن کے اندر اندر جو ہے، یا ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر یہ بندہ جو ہے وہ گیو اپ کر دے گا۔ لیکن عمران خان کا جو اعتقاد اور اعتماد اور جو اس کا بلیو تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آؤں گا، آپ جو مرضی کر لو، میں آؤں گا تو میں جس طرح عدالتوں سے، جن عدالتوں نے مجھے اندر کیا ہے وہی عدالتیں میرے کیس لڑ کے مجھے چھوڑیں گی تو میں باہر آؤں گا۔
اور کہیں نہ کہیں عمران خان کو شاید روکا جائے گا کہ وہ فوراً الیکشن نہ لے سکیں، کیونکہ اس کے پیچھے اور بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ ایسی اہم شخصیات ہیں جن کا ٹینیور جو ہے وہ 2027 تک چلنا ہے، تو وہاں پر پھر آپ کو پتا وہ سلوٹ مارنے والی بات اور یہ ساری چیزیں. خیر اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے تو اس کا وزیر اعظم کا اگر وہ اوتھ لیتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری اور پرسنالٹیز بھی ہیں جہاں پہ وہ لے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ نتھی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اونٹ ہے اب یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. دوسری ایک چھوٹی سی بات اور تھی، وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، کنٹروورشل رہتے ہیں، بیانات بھی ایسے دے دیتے ہیں. تو آج پھر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو میں نے کمپین کی، جو میں نے نکلا، جو میں نے قربانیاں دیں، گو کہ انہوں نے بالکل کمپین بھی کی، گو کہ انہوں نے قربانیاں بھی دیں، ان کا گھر بھی گرایا گیا، مسمار کیا گیا، ان کو مسائل پریشانیاں بھی آئیں. لیکن ان کے چکر میں دو طرح کے اوپینینز ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک سائڈ رکھتے ہیں کہ بھئی ان کو ہی کیوں چھوڑا گیا، یا یہ ان کو اس طرح کیوں نہیں پکڑا گیا جس طرح مراد سعید اور دیگر لوگوں کے ساتھ سختیاں ہوئیں. تو ان کا ایک اپنا اوپینین ہے، اور ان کا اپنا اوپینین یہ ہے کہ جناب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ باہر نکلتے تھے، ہزاروں لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ہوتے بھی تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب اگر میں کمپین نہ کرتا تو پھر یہ جو کھمبا ہے یہ کھمبا بھی نہ جیتتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کوئی بڑی بات کر رہے ہیں، زیادہ اپنے قد سے بڑی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اگر خیبر پختونخوا کی حد تک اگر وہ بات کرتے ہیں تو چلیں ہم یہ خیبر پختونخوا کی عوام پہ چھوڑتے ہیں، وہاں کی دیگر لیڈرشپ پہ چھوڑتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو کلیم کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت اور سچائی ہے. لیکن شیر افضل صاحب پنجاب میں تو آپ نے کوئی ایک جلسہ بھی نہیں کیا، پنجاب میں تو آپ نے ایک گیدرنگ بھی نہیں کی. تو پی ٹی آئی نے تو پنجاب میں بھی کلین سویپ کیا. تو پھر یہاں پر یہ کھمبے اور یہ جو لوگ تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، جنہوں نے 1 روپیہ اپنی الیکشن کمپین پہ نہیں چلایا، جن کو کمپین کرنے نہیں دی گئی، جن کو گھروں کے اندر چھاپے مارے گئے، جن کو پکڑ دھکڑ تھی، پھر بھی انہوں نے یہاں پہ کلین سویپ کیا. اگر اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور دیجیے گا. باقی جو آپ نے کام کیے ہیں، جو آپ نے قربانیاں کی ہیں، دی ہیں، وہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن کئی دفعہ انسان جو ہے وہ اپنے سے زیادہ بڑی بڑک مار دیتا ہے اور پھر اس سے اس کا قد بڑھتا نہیں ہے، اس کا قد تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جو قربانی ہے اور جو آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے اس کے اوپر بات کرنا تو آپ کا حق ہے، لیکن اتنی بڑی چھلانگ لگا دینا کہ اگر آپ کمپین نہ کرتے تو کھمبا بھی نہ جیتا، میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی آپ زیادتی کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنے ہی ناظرین، دیکھتے رہیں ہمارا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.